آج اس سیلیبریٹی نے صبح جلدی اٹھ گیا، وہ ہیڈ لائنز بن گئی. تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ سامنے کھڑکی کھلتی ہے اور اس میں سے کوئی مجھے دیکھتا ہے. کیونکہ شاعر میرے نزدیک بائی برتھ نہیں ہوتا، اسے حالات کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے، اسے الفاظ سے میل جول تال میل بنانا پڑتا ہے. تو آج کل تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ لوگ لے کے آتے ہیں جو ان کو داد دیں یا ان کی شاعری پہ واہ واہ کریں. جو یونیورسٹیز کے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں 2-4 نام ایسے ہیں، وہ جیسے ہی اسٹیج پہ آتے ہیں لوگ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اتنے پیسے لیں گے، پہلے آپ کو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے % اس کی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا پڑے گی. انہوں نے لکھا کہ آج کل کے جو شاعر ہیں یہ ٹھرکی ہیں. بات دستار تک چلی آئی، میرے کردار تک چلی آئی. اردو ادب کی سیریز کے ساتھ ایک اور شخصیت آج ہمارے ساتھ براجمان ہے. آپ کا نام ثقلین جعفری ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، ادب کی شاعری کی کوئی حد نہیں ہوتی. ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک بزنس مین ہے، کیمیکل انڈسٹری سے وابستگی ہے ان کی، لیکن شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی ایک کتاب محبتوں میں کمال کیسے میرے ہاتھوں میں ہے. بہترین کتاب ہے، بہترین الفاظ ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں وہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں. جی کیونکہ آج کل کے تو جو بچے ہیں میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اوپر ہیں، تو جو سینئر جونیئر والا تو چکر ہی نہیں ہے. جی مگر آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے بلایا تو میں حاضر ہوں. ادب سے وابستگی، محبت، آپ جیسے لوگوں سے محبت اس لیے ہے کیونکہ مجھے آپ کے الفاظ سے محبت ہے، اور جس کے الفاظ سے محبت ہو آپ پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی شخصیت سے بھی محبت کریں. تو اس لیے جتنے بھی آپ لوگ ہیں مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے. جنہوں نے ادب میں اپنا حصہ ڈالا لیکن ان کی دوسروں نے کوریج نہیں کی، ان کی انٹرویوز نہیں لیے، انہوں نے انٹرویوز لیے ان لوگوں کے جو اتنی لمبی باہر زبان نکال کے ڈانس کرتا ہے، ان لوگوں کے انٹرویو کیے. ان لوگوں نے، ان میڈیا نے ان کے انٹرویو کیے جو اپنی فیملیز کی لے کے آتے ہیں، ان کی روسٹنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سر عام گالیاں دیتے ہیں. آپ ان کے سوشل اکاؤنٹس دیکھ لیں، ایسی ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. آج اس سیلیبریٹی نے صبح جلدی اٹھ گیا، وہ ہیڈ لائنز بن گئی. آج اس کے بچے نے پہلی دفعہ بولنا سیکھا، وہ ہیڈ لائنز بن گئی. اس کی مہندی پہ اتنے پیسے اس نے پھینکے، وہ ہیڈ لائنز بن گئی. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں ادب کے جنہیں صدارتی ایوارڈ ملے، تمغہ امتیاز ملا، جو ہمارا ایک نیشنل لیول کا میڈیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ان کے پاس آئے اور ان کا انٹرویو کیا، حالانکہ ان کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا. تو میری سر یہ کوشش ہے کہ میں ایسے لوگوں کے انٹرویوز کروں، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤں، تاکہ یہ لوگ زیادہ عزت کے لائق ہیں، یہ لوگ زیادہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے. تو میری اس کوشش میں آپ کا سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلا سوال، آپ کو کب لگا کہ آپ شاعر بن سکتے ہیں، یا آپ نے کب سب سے پہلا شعر لکھا اور کیسے وہ لکھا گیا؟ جی اس کے لیے بہت جو ضروری، سب سے پہلے تو میں نذیر قیسی صاحب کے حوالے سے بات کر لوں کہ واقعی ہی ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. جی ان کو یہ سب کچھ آج سے بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا جو انہیں اب مل رہا ہے. جی مگر ہم چونکہ میری انسپریشن ان سے بہت زیادہ ہے. میں نے بھی ایک نئی نظم بھی ان کے لیے لکھی ہے، اگر موقع ملا تو میں شاید وہ بھی آپ کو ضرور سنا دوں گا. جی شاعری جو ہے، شاعری ویسے تو بیسیکلی آپ کے اندر ہوتی ہے، شاعری کو نمایاں ہونا پڑتا ہے صرف. بالکل ایسے. میرے چونکہ تایا جان بہت اچھے شاعر تھے اور وہ بہت اچھا لکھتے تھے. انہوں نے میری شادی پہ کافی بڑے لوگ تھے، جیسے ابصار عبدالعلی تھے، کرنل حامد شگفتہ تھے، فاروق شیخ تھے، آغا نثار تھے، جمشید عزیز بٹ تھے. مطلب وہ میرے دوست ہی تھے، یہ میرے سے سینئر تھے سوائے آغا نثار کو، میرا جونیئر تھا. تو میرے تایا جان نے اپنی غزل سنائی کہ مجھے پھر سے یقین ہونے لگا ہے، مجھے پھر سے یقین ہونے لگا، مجھے پھر سے یقین ہونے لگا ہے، کوئی دل میں مقیم ہونے لگا ہے. واہ. وہ شاید اس طرف ہی آ رہے ہیں، سما کتنا حسین ہونے لگا ہے. واہ. تو جب میرے تایا جان اگر اس طرح کا کہتے ہیں شعر، تو ظاہر ہے وہ والے جو جرمز تھے وہ میرے اندر تھے.
ہوا یہ کہ نا میرے تایا جان پبلش نہیں ہو سکے، جی جس کا مجھے بہت افسوس ہے. میں چونکہ اہل تشیع ہوں تو میرے تایا جان کی ایک منقبت ہے جو بہت زیادہ مجرب بھی ہے اور مستجاب بھی ہوتی ہے. وہ ہے کہ یا حضرت عباس علمدار مدد کر، واہ، یا حضرت عباس علمدار مدد کر، لخت جگر حیدر قرار مدد کر. یہ تقریباً ہر گھر میں، اور ہم لوگ تو نماز فجر کے بعد ان کے ساتھ پڑھتے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ پبلش نہیں ہوئے. جی تو یہ ریئیکشنری ہے، جو میری پہلی کتاب اتنی جلدی آ گئی، یہ ریئیکشنری ہے. جہاں تک میرا پہلا شعر ہے تو پہلا عشق مجھے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 82 کے لگ بھگ ہوا تھا. اچھا، وہ میری محبت پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، چونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے جو مسائل ہیں وہ اور طرح کے ہیں. پھر میں سادات ہوں، میرے فیملی کے بھی بڑے مسائل ہیں، شادی خاندان میں کرنی پڑتی ہے. تو ان پہ میں نے وہ پہلی غزل لکھی تھی. اس میں ایک شعر میں نے بعد میں اضافی بھی لکھا. جی میں اس کے 2-3 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ پوری غزل ہمیں سنائیں سر. وہ پوری غزل پتہ نہیں مجھے یاد ہوگی کہ نہیں، اس میں ویسے ہے. جی جی، تو وہ ہے کہ جن کے چہرے گلاب ہوتے ہیں، واہ، جن کے چہرے گلاب ہوتے ہیں، لوگ وہ لاجواب ہوتے ہیں. پہلے دریا دکھائی دیتے ہیں، ملنے پہ ایک سراب ہوتے ہیں. اور اس میں پھر جب مجھے شعر کہنا آ گیا باقاعدہ، جب میں نے شعر کہنا شروع کر دیا تو ایک شعر کا میں نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ آسمانوں پہ ڈالتے ہیں کمند، آسمانوں پہ ڈالتے ہیں کمند، جن کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں. واہ، تو یہ، اور وہ ہم نے سکلین جن کو چاہا تھا وہ تو ایک بند کتاب ہوتے ہیں. یہ تھی میری پہلی جو قلبی اور شعری واردات تھی. پھر اس کے بعد ہم لوگ روزگار میں مطلب بہت زیادہ مصروف ہو گئے، چونکہ پاکستان میں اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں یا صاحب عزت نہیں ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. تو روٹی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ ہمارے گھر میں روٹی کا ایشو نہیں تھا، میرے والد صاحب بہت مطلب وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، تو روٹی شوٹی ہمارا ایشو نہیں تھا. مگر میں نے اپنے بچوں کے لیے سوچا کہ نہیں یار، ہمیں ان کو کچھ بنا دینا چاہیے. تو پھر میں ایک عرصہ شاعری سے ڈسکنیکٹ رہا. مگر نذیر کیسے صاحب میرے کو تقریباً 40 سال پہلے کے واقف ہے. اچھا، اور ہمارا ایک پریس ہوتا تھا ریڈیکن روڈ پہ، عالمین پریس. ہارون شاد صاحب تھے، ایک امروز اخبار تھا، اس کے چیف ایڈیٹر تھے. تو ان کی مسز وہ چلاتی تھی پریس، تو میں بھی وہاں ڈیزائننگ کراتا تھا. تو وہاں نذیر کیسے صاحب بھی آتے تھے، باقی اور بھی ہمارے وقت کے بڑے بڑے جیت شعراء وہاں آتے تھے. تو میں ان کو سنتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. ان کے سامنے شعر کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی وہ ہمیں سنتے تھے کہ سناؤ کچھ تم بھی آئے سناؤ، تو ہم ان کو سنا دیتے تھے. تو پھر میں چونکہ ڈسکنیکٹ رہا، دوبارہ جب میں شاعری میں انٹر ہوں تو میں پھر 2018 میں دوبارہ شاعری سے کنیکٹ ہوا، اور 2021 میں میری پہلی کتاب آ گئی. جی، دوسری کتاب بھی میری بس آنے والی ہے. وہ میرا ایک شعر ہے کہ جتنا قصاص چاہو لے لو دل ہنسی سے، جتنا قصاص چاہو لے لو دل ہنسی سے، لیکن شکن مٹا دو اس چاند سی جبیں سے. کتاب کا نام بھی چاند سی جبیں. بہترین. چلے جی، ہمیں آپ کی اس کتاب کا انتظار رہے گا. اور آپ نے جواب جب نذیر کیسر صاحب کا لیا کہ آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں، تو شاعری تو پھر آپ کے اندر آنی ہی تھی. محبت کا آپ نے ذکر کیا، یعنی محبت ہوئی آپ کو. بالکل ہوئی. اس کے حوالے سے میرے پاس 3 سوال ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ اس کو بیان کریں تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بڑا مشکل سوال ہے. مطلب کسی کو اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنا یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے. مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جب ہمارا ابھی تو جو آ گیا ہے جدید قسم کے چیزیں آ گئی ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجر ہے، فون ہے. تب وہ ایک ٹیلی فون ہوتا تھا جو انگلی سے ہم گھما کے کرتے تھے، تو مشکل ہوتا ہے. مگر جب میں نے گریجویشن کیا تو میرے والد نے کہا کہ میڈیکل اسٹور بنانا ہے. تو میں ایک اسٹور پہ جا کے بیٹھتا تھا، تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ سامنے کھڑکی کھلتی ہے اور اس میں سے کوئی مجھے دیکھتا ہے. اچھا. تو ایک بچہ تھا ہمارے اسٹور پہ ہی، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان آپ جب آتے ہیں تو یہ کھڑکی کھل جاتی ہے. اچھا. تو وہ اسکول یا کالج سے اس وقت وہ آتی ہوں گی. تو پھر میں نے نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ وہاں کو آ کے بیٹھتا ہے. اور پھر وہ بات ظاہر ہے بڑی، تو انہوں نے مجھے اشارے سے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا کہ یہ ہمارا نمبر ہے. اور پھر ہمارے گھر میں ایک ہی فون ہوتا تھا، جو کہ اس وقت بلوں پچھلوں پہ بڑے ٹیلی فون پہ بھی گھر والے تالا لگا دیتے تھے کہ ٹیلی فون کا مس یوز نہیں ہو. تو رات کو جب سب سو جاتے تھے تو میں اس کو کھول لیتا تھا. تو بلوں میں بھی باتیں کرتے تھے. پھر جب بیل آتا تھا تو میری والدہ بولتی تھی کہ یہ گھنٹے کی کال کون کرتا ہے، تو سارے چپ کر جاتے تھے، کوئی نہیں بولتے.
تو محبت آپ پہ آشکار ہو جاتی ہے. کوئی بندہ آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہو اور اگر وہ آپ کو پسند آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے. اور وہ لمحہ جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ روک تو نہیں سکتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے محبت جو ہے یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے اور یہ محبت ہوتی رہتی ہے. ہاں یہ ضروری ہے, وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو اپنی محبت کو پا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مگر وہ لوگ جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, چونکہ ہمارے پہ خاندانی پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. میری بچپن میں منگنی کر دی گئی تھی تو میری ماں کو میری بڑی وہ تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, چونکہ لوگ شکایت لگاتے تھے آگے کہ آج وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا, آج وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اپنی ماں کو ایک بات کا یقین دلایا ہوا تھا کہ شادی میں نے وہیں کرنی ہے جہاں آپ نے کرنی ہے. اور پھر میں نے شادی اپنے والد کے کہنے پہ کی, اور بس یہی میری پہلی محبت کا میرا خیال ہے خاصا خلاصہ ہے. عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر ضروری ہے محبت میں؟ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں, آپ کیا پرسیو کرتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں جو دوسری دنیا ہے جس میں کہتے ہیں جی مرنے کے بعد ہمارا دوبارہ وہ آنا ہے, جو لوگ تو اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں وہ تو شاید اس کے حقیقی سے اس کے مجازی کی طرف چلے جاتے ہیں. مگر ہم جیسے لوگ جو دنیا دار ہیں, میرا نہیں خیال, میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہیے. تاکہ مطلب دیکھیں نا کس نے دیکھا کل کو کیا ہونا ہے, کل کو کیا نہیں کرنا. نہ ہمیں کسی نے آج تک آ کے بتایا ہے کہ جی میں وہاں سے واپس آیا ہوں, وہاں یہ ہوا, وہاں وہ ہوا, وہاں فلاں ہوا. تو میں نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں, ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھنا ہے. یہی میرے خیال میں آپ کی جو مطلب جو خلق سے محبت ہے, پیغام تو یہی ہے نا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. تو اگر میں ان سے محبت نہیں کرتا تو میں مجازی جو ہے وہ پھر جب مجازی ہوگا تو پھر دیکھیں گے. مگر ابھی تک تو میں اس کی حقیقی محبت مجھے ایک ہی دفعہ ہوئی ہے جی. اس کے بعد محبت مجھے روز ہی ہو جاتی ہے. میرے ایک شعر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کئی بار محبت کی ہے, پھر سے ہو جائے یہ امکان لیے پھرتے ہیں. تو محبت ہو جاتی ہے مگر محبت کا وہ جو تاثر, جو پہلی محبت والا تاثر ہوتا ہے وہ دوبارہ آتا نہیں ہے. یک طرفہ محبت, کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں رکھتا. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یک طرفہ محبت کا آپ کو فائدہ ہے, اذیت ہے میرے ایک اذیت کیا جو آپ لے لیتے ہیں اپنے اوپر اور اس میں سارا دن جلتے ہیں مرتے ہیں, اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے, تو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے ہم ماڈرن ترین دور میں آگے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر چیز کی آپ کو سہولت ہے. مطلب آپ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. آپ نے میرے لیے کسی لڑکی کی سجیشن آتی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں اس کا نام پوچھتا ہوں تو میں اس کے نام سے, اس کی تصویر میں نے دیکھی ہو تو اس کے نام کو انٹر کرتا ہوں, وہ 150 تصویریں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو میرے جس بندے کے بارے میں میں نے غور کرنا ہے, ایک کلک پہ میں اس پہ سارا کچھ نکال لیتا ہوں. تو کتنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کا کیا نہیں ہے. تو اگر مجھے اس سے بات بنانی ہے تو میں اس بات کو چلاؤں گا, اگر مجھے نہیں بنانی ہے تو میرا نہیں خیال مجھے اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے. تو یک طرفہ عشق میں نہیں سمجھتا, یک طرفہ عشق کوئی عشق نہیں ہوتا. عشق جو وہی ہے جو دو طرفہ. جی. شاعر بننے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ آپ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں, آپ نے چیزیں وہ ایکسپیرینس کی کہ کن کن غلطیوں کو نہیں کرنا, کس کس چیز کے اوپر عمل کر کے آپ ایک شاعر بن سکتے ہیں. کیونکہ شاعر میرے نزدیک بائی برتھ نہیں ہوتا, اسے حالات کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے, اسے الفاظ سے میل جول تال میل بنانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لفظوں کے ہیر پھیر کو سمجھنا پڑتا ہے, پھر وہ جا کے اچھا شاعر بن سکتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی شاعر اگر بننا چاہتا ہے, اپنی شاعری لکھنا چاہتا ہے, تو وہ اس کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. جی. جتنے بھی ہمارے اساتذہ جو گزر چکے ہیں انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے. کئی لفظ متروک ہو گئے ہیں, کئی نئے لفظ آ گئے ہیں, تو یہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا, چونکہ اس میں ابھی ہمارے ہاں جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ تدریسی شعراء بہت زیادہ آ گئے ہیں. وہ تدریس کرتے ہیں کیونکہ ان کے عروضی معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں. مگر عروضی معاملات بہت اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت اچھا شعر بھی کہیں. اچھا شعر وہی ہے جس میں آپ آ یا واہ کر سکیں, وگرنہ بیکار ہے شاعری. اگر آپ مطلب شاعری کر رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اساتذہ جو استاد شاعر ہیں وہ شعر کہتے ہیں, اچھا بھی ہوتا ہے, باوزن بھی ہوتا ہے, مرصع بھی ہوتا ہے, مگر اس میں وہ جو ندرت خیال ہے وہ نہیں ہوتی. جی. اور ندرت خیال کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا خیال اور آپ کی زمین جو وہ پختہ ہونی چاہیے. جو نئے شعر کہنے والے ہیں وہ اپنے سے جو سینئر ان کو سنیں. جی. ان کو سنیں, ان کو دیکھیں. ان کو سننے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے سننے سے کہ ایک تو تلفظ کی آسانی آپ کو آ جاتی ہے ان کو سن کے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ جو وہ ایک ہی دن میں پاپولر ہو جانا چاہتا ہے, یہ مشکل کام ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے 82 میں پہلا شعر کہا تھا
اور کتاب میری آئی ہے 21 میں. 21 میں تو کتنے سال بیت گئے. اس کے بعد اس میں بھی اس میں بے شمار نقائص ہوں گے چونکہ یہ میری پہلی کتاب تھی. ابھی جو میری دوسری کتاب ہوئی اس سے بہت ریفائن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئے لکھنے والوں کو جو وہ لکھتے ہیں اس کو بار بار دیکھیں, اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے سے کسی سینئر سے کنسلٹ ضرور کرائیں, کیونکہ خیال تو آ جاتا ہے مگر وہ خیال کتنا پختہ ہے اور کتنا اچھا ہے یہ جب تک اس کی مطلب اس کا جب تک اس کو میٹر میں نہیں لے کے آتا تب تک وہ شعر یا وہ جو بھی وہ تخلیق کر رہا ہے وہ اس کی پرفیکشن نہیں ہو سکتی. آج کل کی جو شاعری ہے میرے نزدیک یہ زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہے. ہم دیکھیں کہ جتنے بھی اچھے شاعر ہیں وہ مجمع میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنا پہلا لفظ پہلی لائن ہی بولتے ہیں تو حال واہ 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 سے کر گونجتا ہے, حالانکہ انہیں نہیں پتہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیا وہ کہنے والا ہے. میرے نزدیک تو زیادہ واہ واہ سے جو سمجھنے کا ہنر ہے اس میں کمی آئی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے ہیں شاید انہیں واہ واہ ہی کرنا ہے, چیز کو سمجھنا نہیں ہے, یہ ایک متھ قائم ہو گئی ہے. تو آپ ایسے شاعروں کے متعلق, شاعروں سے مراد میری یہ ہے کہ وہ لوگ جو شاعری تو سنتے ہیں لیکن وہ صرف اس لیے سنتے ہیں کہ میں نے واہ واہ کر کے شاعر کہنے والے کا دل رکھنا ہے, اس کی داد دینی ہے. کیا داد کے طریقے اور نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اب تو آج کل تو یہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ لوگ لے کے آتے ہیں جو ان کو داد دیں یا ان کی شاعری پہ واہ واہ کریں. ایسے ہی وہ لوگ لے کے آتے ہیں. اور یہ کمرشلزم نہیں ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ہم نے سامع کا معیار جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے گرا دیا ہے کہ ہم انہیں جو سنا رہے ہیں, چونکہ ہم نے جو 10-15 لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں ان سے ہم نے کہا ہے کہ جی آپ نے ہمیں زمین پہ نہیں آنے دینا. مشاعرہ لوٹ لینا, مشاعرے میں بہت زیادہ واہ واہ ہونا, تو یہ کوئی خاص وہ بات نہیں ہے. میرا مطلب میں دیکھتا ہوں جو یونیورسٹیز کے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں 2-4 نام ایسے ہیں وہ جیسے ہی اسٹیج پہ آتے ہیں لوگ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ شعر کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کسی سنجیدہ اس میں جاتے ہیں, سنجیدہ لوگوں میں جاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں میں جاتے ہیں, یا ان میں جن کو شعر کی سمجھ ہے, جو شعر کی تکنیک کو اور شعر کے فن کو جانتے ہیں, پھر وہاں آپ کے لیے داد لینا مشکل ہو جاتی ہے. تو ان سے داد لینے کے لیے آپ کو پختہ شعر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ پھر لوگ جا کے وہاں پہ جب مت اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو لوگ پروجیکشن بھی دے رہے ہیں, پروموٹ بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, مطلب میں نام کسی کا نہیں لوں گا, یہاں پہ ہمارے لاہوری میں بے شمار اس طرح کے استاد شعراء ہیں جو شعر اچھا کہتے ہیں, برا شعر نہیں کہتے ہیں, مگر وہ اپنے ساتھ 15-20 لوگ بھی رکھتے ہیں کہ ہر مشاعرے میں جائیں گے, پہلے ان کو سنیں, پھر وہ ایک مشاعرہ گرم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ خود آتے ہیں. تو وہ پھر مقابلے کی فضا جب بنتی ہے تو پھر آپ کو بھی وہاں کچھ نہ کچھ ایسا سنانا پڑ جاتا ہے کہ آپ کو بھی وہ داد ملے. مگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو شاعری ہے یہ ایک تخلیقی عمل ہے, اور تخلیق تب تک اچھی نہیں ہوتی جب تک خیال اچھا نہیں ہوتا. آپ کو اچھا خیال آئے. ایک اس میں اور بھی مسئلہ ہے, وہ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ مشکل الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اپنی شاعری کے لیے. بالکل ایسے ہے کہ جی لوگ اس پہ مجھے مطلب اگر ہر بندے نے آپ کا ایک شعر پڑھنا ہے اور 10 دفعہ ڈکشنری دیکھنی ہے تو اس شاعری کا کیا فائدہ ہے. بالکل ایسے ہے. تو جو سہل ممتنع کی شاعری ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں آسان شاعری ہے, یہ آسان شاعری نہیں ہے. 2 لائنوں میں مضمون باندھنا سب سے مشکل ترین کام ہے. بالکل ایسے. اور پھر اس پہ تلازمے کا خیال رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو شاعر آپ مشکل زبان نہ استعمال کریں یا مشکل الفاظ نہ استعمال کریں, سادہ رہیں, عام سی زبان میں شعر کہیں, مگر اگر شعر میں جان ہے اور وہ اچھا ہے تو لوگ ضرور سنتے ہیں آپ کو اور داد بھی دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. آج کل ہمارے یہ رجحان دیکھنے کو آیا ہے, جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ کمرشلائز ہو گئے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, دیکھا بھی ہے کہ ہم نے ایک مشاعرہ کروانا تھا, بہار کا موسم کیونکہ آ رہا تھا تو اس کے اوپر ہم ایک مشاعرہ رکھ رہے تھے ایک جگہ پہ. ہم نے 1-2 شعراء کرام کو جو ٹرینڈنگ میں ہیں ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا جی ہم اتنے پیسے لیں گے, پہلے آپ کو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے % اس کی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا پڑے گی تاکہ آپ کی بکنگ کنفرم ہو سکے. اس کے بعد ہمارے ساتھ اتنے بندے ہوں گے, جیسے آپ نے بات کی بالکل ایسے ہی ہے, وہ آئیں گے, ان کا بھی آپ نے انتظام کرنا اور ان میں سے 3-4 وہ شعر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہ بعد میں یہ بات ہم پہ یہاں ہوئی کہ وہ جو پہلے ان سے 3-4 لوگوں کا شعر پڑھ رہے تھے وہ ان کی ہی تعریفیں کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آڈینس میں ایک تجسس پیدا ہو جائے کہ یہ کیا بلا آ رہی ہے, یہ کس طرح کی بلا آ رہی ہے. ماحول بنانا اسے کہتے ہیں, ماحول بنانا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان جیسے شعراء کرام نے جو اس قسم کی شاعری اور اس طرح کے کمرشلائز ہو کے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں, انہوں نے
جو گمنام لوگ ہیں، گمنام سے میری مراد یہ قطع نہیں ہے کہ ان کا کلام نہیں، گمنام سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود کو کمرشلائز نہیں کیا، سکرین کے اوپر نہیں آئے، مختلف جگہوں پہ جا کے شوز نہیں کیے، فیک قسم کی واہ واہ انہوں نے نہیں لی، تو کیا ان کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جو پیوریفیکیشن ہے نا، ہر چیز پیوریفائی ہو جاتی ہے، اور شاعری تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ میں نہیں تو دوسری دفعہ میں، دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں یہ کھل جاتی ہے کہ آپ کتنے بڑے شاعر ہیں یا آپ کو کیا آتا ہے۔ یہ جو کمرشل کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی شاعری ہے، وہ اور کوئی کام ہی نہیں کرتے سوائے اس کے، کسی کا مجموعہ دیکھ لیا، اس سے کچھ پیسے چارج کر لیے، اس میں دو چیزیں اضافہ کر دیا، کچھ کاٹ دیا، کچھ لکھ دیا۔ یہ تو لوگوں نے یہاں پہ ایک وتیرہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ مگر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھا لکھنے والا ہے اور جو اچھا لکھ کے لاتا ہے، میرا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی غزل کسی کو اصلاح کے لیے دیتے ہیں، تو اگر وہ اس کے خیال کو بدل دے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ میرا خیال تھا، اس کو بدل دیا۔ بالکل ایسے، مگر اگر اس کو وہ صحیح طرح سے مطلب اس کی وہ ڈیپتھ میں جائے، اس کو محسوس کرے، تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خیال میرے خیال سے بہتر ہے، تو پھر وہ اس کو مان لیتا ہے۔ یہ تو ہے عاجزی اور انکساری، اور یہی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ مگر یہ کہ جی اگر آپ نے میرا کاٹ دیا تو میں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ وہ رجحان ہے جو ہمیں شاعری سے پھر دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ شاعر نہیں بنتا، پھر وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ کو کہتے ہیں کہ تم نظم لکھنا شروع کر دو، تم نثر لکھنا شروع کر دو، تم اس میں اچھا لکھ سکتے ہو، یہ لکھ سکتے ہو، وہ پھر شاعر نہیں بنتا۔ تو شاعر بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی سے صلاح لیتے ہیں تو اس کی بات کو مانیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ آج کل وہ پی ٹی وی پہ بہت بڑا شو بھی کر رہے ہیں، تو ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ میں نے نا ایک ادنا سے کوشش کی ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنے رکھ دے، ٹھیک ہے، جیسے بندہ اس طرح کرتا ہے۔ انہوں نے ایک دو دنوں بعد میں ان کے پاس دوبارہ گیا، میں نے انہیں کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوشش اچھی ہے، لیکن اس کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے، آپ یہ ہے وہ ہے، آپ اس طرف نہ چاہیں، جیسے آپ نے بات کی آپ اس طرف چاہیں۔ آپ یقین کیجئے 1 مہینے بعد ان کے نام پہ ایک انہوں نے کالم لکھا، اور اس کالم میں انہوں نے میری وہی غزل کچھ چینجنگ کر کے اپنے نام سے اس کو پبلش کروایا۔ تو ایسے لوگ کیا شاعری میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنے نام سے چیزیں منسوب کر کے اس کو آگے لے گیا۔ جی یہاں پہ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، نام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ معیوب لگتا ہے، چونکہ ہم لوگ یہاں ہی رہنا ہے ہم نے، تو کسی کا نام کیوں لیں۔ ہاں کرتے ہیں، علمی بددیانتی کرتے ہیں لوگ، کہ میرے سے کسی نے کوئی غزل سنی، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، یہی جو ابھی میں آپ کو ایک غزل سناؤں گا وہ میری کافی معروف غزل ہے، تو وہی کسی جگہ میں ایک مشاعرہ پڑھ کے آیا، تو کچھ دنوں بعد اسی زمین تو آسان ہے کیونکہ چھوٹی بہر کی غزل ہے، تو کسی نے چھپوا، وہ آ گئی وہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب مطلب میں بھی آپ کو ایک غزل سناؤں گا جو میں نے لکھی، اس کے ایک شعر میری ایک اور بہت سینئر شاعر ہیں ان سے مل گیا، جی، تو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا وہاں سے کہ سکلین میرا یہ والا شعر جو ہے میرے 93 کے مجموعے میں ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میرے سے پہلے لکھا ہے تو آپ لے لیجئے، اور اگر آپ نے بعد میں لکھا، حالانکہ میں نے اس وقت تک وہ شعر نہیں سنا ہوا تھا، وہ میں نے لکھا، مگر تھوڑا سا فرق ہے لکھا۔ مگر اب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہی کی زمین میں سے وہ لیتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے کر کے وہی غزل دوبارہ بنا دیتے ہیں، تو یہ تو عام سی بات ہے۔ میرے نزدیک سر ہم اس کو اگر وائنڈ اپ کریں، کسی کے شعر کا اپنا بنانا اور کسی یتیم کا حق مارنا میں ایک برابر سمجھتا ہوں، میں اس کو ایک برابر بالکل برابر، یہ بددیانتی ہے، بددیانتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے لوگ میرا خیال ہے کہ وہ ایسے ہیں جو فرضی چیزوں پہ خود کو خوش رکھنا پسند کرتے ہیں، کسی کے سہارے پہ جینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ پھر زیادہ دیر زندہ نہیں نہ رہتے ہیں۔ بات تو یہی ہے، میرا مطلب ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے پائیدار رہنا ہے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یار میں نے شاعری، دیکھیے شاعری سمجھ کے لکھنے والا کام ہے، یہ نہیں ہے جی کہ میں آپ کا خیال سنوں، آپ چلے جائیں تو میں اسی خیال کو لے کے بیٹھ جاؤں اور آگے پیچھے کر کے اس کو لکھ دوں، تو یہ کوئی شاعری تھوڑی۔ ایک سر نا سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، ایک مصوفہ تھی، مجھے ان کا نام نہیں یاد، انہوں نے لکھا کہ آج کل کے جو شاعر ہیں یہ ٹھرکی ہیں، یہ اور عوام کے سامنے دیکھتے ہوئے اپنا وہ اس ٹائپ کا جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک کیا یہ بات ویلڈ ہے؟ ہاں ہے، بالکل ویلڈ ہے، ہیں ٹھرکی شاعر، اور بلکہ اب تو لوگوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا ہے، جی، چونکہ دیکھیے نا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ، اور خواتین میں ایک ایشو بھی ہے، کچھ تو بہت جینین اور بڑا اچھا لکھنے والی شاعرہ ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں اچھا لکھتی ہیں، وہ پھر کسی نہ جب کسی سے لکھوانے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر سارے معاملات
کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کمرشل جب آپ ہو جاتے ہیں یا کمرشل آپ کام کرتے ہیں, دیکھیے لوگ پیسوں کا بھی مس یوز کرتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسوں کا استعمال کرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے, لکھواتا ہے. مطلب میں کئی ایسی شعراء ہمارے ہیں, کوئی ایسی شاعرات یہاں پہ ہمارے ہیں جو بالکل لکھواتی ہیں, اور مطلب آپ ان سے ویسے بات کریں تو میرے خیال میں 2 منٹ بھی آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی جی. مگر انہیں نظامت کا بھی شوق ہے, انہیں شاعری کا بھی شوق ہے, ان کی کتابیں بھی ہیں تو بے شمار ہیں. تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ٹھڑک تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کی بات اسی سے ریلیٹڈ آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ جو شاعری میں جو بات کہتے ہیں نا, اگر وہی بات نثر میں وہ کر دیں نا تو ایسے لوگوں کا بہت برا حال ہے, عوام ان کا بہت برا حال ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ادب کی توہین ہے کہ آپ اس میں یہ ولگیرٹی یہ سب اس میں شامل کرتے ہیں, صرف اس لیے ادب کے نکھار کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ آپ پاپولر ہوں, لوگ آپ کو زیادہ سنیں. 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں ابھی. یہ جو مزاحیہ شاعری ہے یہ کیا شاعری ہے؟ جی. اب مزاحیہ شاعری والے وہ اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ زیادہ لے رہے ہیں. اچھا کر وہ کیا رہے ہیں کہ عورت کو انہوں نے اپنا نا مطمع نظر بنایا ہوا ہے, اپنی بیوی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. میں اچھا لکھنے والے بھی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ سارے برا لکھتے ہیں, مگر یہ کوئی وہ نہیں ہے. مطلب یہ کمرشلزم ہے, یہ کمرشلزم ہے. یہ وہ کوئی شاعری کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, یہ کمرشلزم ہے. بس ٹھیک ہے وہ بک رہے ہیں اور وہ بیچ رہے ہیں. اور مزاح بھی سر وہی ہے نا کہ جو آپ کسی کے اوپر نہ کریں, جی ہاں, بلکہ وہ آپ اندر سے کریں. اصل مزاح کی ڈیفینیشن یہ ہے. تو لوگ سہارا ہی یہ لیتے ہیں جو دوسروں پہ کریں کہ تو اس طرح ہے, اس کی بیوی اس طرح ہے, وہ ہسبینڈ وائف اس طرح ہے, وہ فلانا میرا دوست اس طرح ہے. تو یہ مزاح نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو آپ کے نزدیک آپ نے جو ابھی تک شاعری لکھی ہے, میرے پاس کتاب ہے, آپ کے دل کے قریب جو غزل ہے وہ ہمیں عنایت کیجیے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ غزل سناؤں گا جس کی وجہ سے مجھے لوگ جانتے ہیں, جو میرا حوالہ ہے. پھر میں آپ کو کوئی نئی غزل بھی سناؤں گا. جی. کہ بات دستار تک چلی آئی, واہ, بات دستار تک چلی آئی, میرے کردار تک چلی آئی. میں جو رسوائیوں سے ڈرتا تھا, میں جو رسوائیوں سے ڈرتا تھا, بات اخبار تک چلی آئی. واہ 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 واہ. اور ایک خاکہ سے صرف سوچا تھا, ایک خاکہ سے صرف سوچا تھا, سوچ شاہکار تک چلی آئی. اور کچھ تو ایسا تھا تیری آنکھوں میں, کچھ تو ایسا تھا تیری آنکھوں میں, بات اظہار تک چلی آئی. مکرر سر مکرر. کچھ تو ایسا تھا تیری آنکھوں میں, بات اظہار تک چلی آئی. اور میں نے تو صرف ہاتھ تھاما تھا. واہ. میں نے تو صرف ہاتھ تھاما تھا, سرخی رخسار تک چلی آئی. واہ واہ واہ. میں نے تو صرف ہاتھ تھاما تھا, سرخی رخسار تک چلی آئی. اور اس نے سوچا تھا صرف جانے کا, اس نے سوچا تھا صرف جانے کا, دھوپ دیوار تک چلی آئی. واہ واہ واہ. اس نے سوچا تھا صرف جانے کا, دھوپ دیوار تک چلی آئی. اور ہائے سکلین وہ تیرے پیچھے, ہائے سکلین وہ تیرے پیچھے, گھر سے بازار تک چلی آئی. واہ واہ. بات دستار تک چلی آئی. واہ واہ. کیا کردار تک چلی. کیا کہنے سر, کیا کہنے.